بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 44واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ حق و باطل کا فیصلہ کن اور تاریخ ساز معرکہ، غزوہ بدر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کس جگہ ٹھہرنا، پڑاؤ ڈالنا مناسب رہے گا۔ حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آگے بڑھ کر پانی پر قبضہ کر لیا جائے۔ وہاں کے بارے میں مجھے خوب واقفیت ہے۔ ایک ایک کنواں میری نظر میں ہے۔ ایک کنواں تو ایسا ہے جو کبھی خشک ہی نہیں ہوتا، پانی بھی بلا کا شیریں ہے۔ وہاں ایک حوض بنا کر پانی سے بھر دیں گے، پھر خوب پئیں گے اور ڈٹ کر لڑیں گے، اور آس پاس کے جتنے کنویں ہیں سب کو بیکار کر دیں گے۔ ناظرین اکرام، حباب بن منذر چاہتے تھے کہ پانی کا پہلے سے انتظام کر لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اس پر قبضہ کر لے اور پھر پریشانی اٹھانی پڑے۔ حباب کا مشورہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حباب، تمہاری رائے بہت خوب ہے۔ چنانچہ آپ اسی وقت اٹھے، جانثار ساتھی بھی ساتھ تھے۔ جا کر آپ نے پانی پر قبضہ کر لیا، اور حباب نے جو جو کہا اس پر عمل ہوا۔ قسمت سے اسی رات بارش ہو گئی۔ زمین چونکہ ریتلی تھی، ساری ریت جم گئی اور چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ جگہ جگہ پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بھی بنا لیے گئے، جن میں مسلمانوں نے خوب نہایا دھویا اور بالکل تازہ دم ہو گئے۔ اس کے برعکس قریش کی طرف زمین چونکہ نرم اور نشیبی تھی، اس لیے پانی جم کر کیچڑ بن گیا اور چلنا پھرنا ان کے لیے وہاں وبال جان ہو گیا۔ اس طرح یہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت بن گئی اور دشمنوں کے لیے عذاب۔ ناظرین اکرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کو دشمنوں کی طرف بھیج دیا کہ جا کر وہاں حالات کا جائزہ لیں۔ دونوں جا کر وہاں گھومے پھرے، حالات کا پتہ چلایا، پھر لوٹ آئے۔ آ کر انہوں نے بتایا کہ دشمنوں کا خوف سے برا حال ہے اور بارش بھی لگاتار جاری ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایک ٹیلہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کر دیا جائے، اس طرح پورا میدان جنگ آپ کی نظروں میں رہے گا۔ ضرورت کے وقت سایہ بھی مل سکے گا، آرام کو دل چاہا تو آرام بھی فرما لیں گے، دعا و نماز کی خواہش ہوئی تو اس کے لیے بھی بہتر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور ایک خیمہ نصب ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ خاص ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک ایک کر کے قریش کے سرداروں کا نام لیا اور فرمایا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا اور فلاں اس جگہ دم توڑے گا۔ جنگ کے بعد دیکھا گیا تو ہر ایک کی لاش اسی جگہ ملی، کوئی بھی اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہ تھا۔ پھر آپ فوج میں تشریف لائے اور فوج کی صف آرائی کی اور ایک ماہر جنگ کی طرح اس کو ترتیب دیا۔ پھر میدان جنگ میں تشریف لائے اور وہاں پہنچ کر ایک تقریر کی۔ تقریر بہت جوشیلی تھی۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، پیارے بھائیوں، میں تمہیں ان چیزوں پر ابھارتا ہوں جن پر اللہ نے ابھارا ہے، اور ان چیزوں سے روکتا ہوں جن سے اللہ نے روکا ہے۔ اللہ بڑی شان والا ہے، حق کا حکم دیتا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے اور بھلائی کرنے والوں کو اونچا رتبہ دیتا ہے۔ اس وقت تم حق کی منزل پر پہنچ چکے ہو جہاں وہی کام مقبول ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ اس موقع پر تم صبر سے کام لو، کیونکہ یہ جنگ کا موقع ہے۔ جنگ کے موقع پر صبر سے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، پریشانی اور بے چینی دور ہو جاتی ہے، آخرت میں بھی یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تمہارے اندر اللہ کا نبی موجود ہے جو تمہیں برائیوں سے ہوشیار کرتا ہے اور بھلائیوں کا حکم دیتا ہے۔ دیکھو، آج تم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے جس سے اللہ بیزار ہو جائے۔
بھائیو، اللہ خود فرماتا ہے تمہاری اپنے سے جو بیزاری ہے اللہ کی بیزاری اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، تمہیں جو نشانیاں دکھائی ہیں ان پر دھیان رکھو، ذلت کے بعد تم کو جس سے عزت ملی ہے اس سے غافل نہ ہو۔ آج اللہ تم کو دیکھنا چاہتا ہے، اس موقع پر تم اخلاص اور جاں بازی کا ثبوت دو۔ خدا کی رحمت تم پر چھا جائے گی اور اس کی مغفرت تم پر سایہ کرے گی، اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اس کی باتیں بالکل سچ ہیں، اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، ہم اور تم اسی کے دم سے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ساری دنیا اسی کے حکم سے قائم ہے، وہی ہمارا سہارا ہے، اسی کو ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، وہی ہماری پناہ گاہ ہے۔ اللہ میری اور تم مسلمانوں کی مغفرت کرے۔ ناظرین اکرام، قریش نے عمیر بن وہب کو بھیجا کہ مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگائے اور ان کے حالات معلوم کرے۔ چنانچہ وہ چھپ کر گیا اور گھوم پھر کر جائزہ لیا، پھر آ کر اس نے قریش سے کہا مسلمان 300 کے قریب ہیں، ساتھ میں 70 اونٹ اور 3 گھوڑے بھی ہیں۔ پھر اس نے کہا قریشی بھائیوں، مصیبتیں موت لاتی ہیں، مدینہ کے اونٹ موت کی سواریاں ہیں، سن لو تم کو ایسے لوگوں سے پالا پڑا ہے جو تلواروں کی گود میں پلے ہیں، دیکھتے نہیں وہ چپ چاپ رہتے ہیں، کچھ بولتے نہیں لیکن سانپوں کی طرح ڈستے ہیں، بخدا میں تو سمجھتا ہوں ان میں سے جو بھی مرے گا ہم میں سے ایک کو مار کے مرے گا، بتاؤ اگر اتنے ہی آدمی ہم میں سے بھی مر گئے تو زندگی کا کیا لطف رہ جائے گا، اس لیے ابھی سے سوچ لو۔ قریش کو عمیر کی باتوں پر یقین نہ آیا، اس لیے انہوں نے دوسرے آدمی کو بھیجا۔ وہ آدمی چھپ چھپا کر اسلامی فوج کے قریب پہنچا اور گھوڑے پر بیٹھ کر چاروں طرف چکر لگایا، پھر اس نے آ کر کہا خدا کی قسم وہ لوگ کوئی ایسے طاقتور نہیں، تعداد میں بھی بہت کم ہیں، ہتھیاروں سے بھی خالی ہیں، لیکن ایک بات ہے وہ مرنے کے لیے آئے ہیں، وہ اب لوٹ کر گھر نہیں جانا چاہتے، تلوار ہی ان کی کل طاقت ہے اور تلواریں ہی ان کی پناہ گاہ ہیں، اب تم خود سوچ لو۔ ناظرین اکرام، یہ باتیں سن کر کچھ لوگ کانپ اٹھے اور حوصلے ان کے پست ہو گئے، چنانچہ انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کر لیا، کچھ اور لوگوں کو بھی سمجھایا، وہ لوگ بھی تیار ہو گئے، اس طرح یہ لوگ مکہ لوٹ آئے۔ پھر قریش کی فوج سامنے آئی، ہر سپاہی سر سے پیر تک لوہے میں غرق تھا، یہ عجیب منظر تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی خضوع کا عالم تھا، دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے اے اللہ یہ قریش کے لوگ ہیں، یہ غرور سے اکڑتے ہوئے تجھ سے لڑنے آئے ہیں، یہ تیرے دین کی مخالفت پر کمر کسے ہوئے ہیں، تیرے رسول کو ناکام کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اے اللہ تو نے مدد کا وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا کر، اے اللہ تو نے مجھ سے ثابت قدم رہنے کے لیے کہا ہے اور بڑے گروہ کا وعدہ کیا ہے، بے شک تو وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ بے خودی کا یہ عالم تھا کہ چادر کندھوں سے گر پڑتی اور آپ کو خبر تک نہ ہوتی، کبھی سجدہ میں گر پڑتے اور فرماتے خدایا اگر یہ جانیں مٹ گئیں تو قیامت تک تیری پرستش نہ ہوگی۔ معزز ناظرین، ایک طرف پیارے نبی کا یہ انداز تھا اور دوسری طرف اللہ آپ کی مدد میں مصروف تھا اور حکمت کے ساتھ آپ کی ہمت بڑھا رہا تھا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ ہی میں تھے اور دشمنوں کی تعداد سے بالکل بے خبر تھے کہ اللہ نے دشمن کی فوج کو آپ کے خواب میں دکھایا۔ خواب سے اندازہ ہوا کہ دشمن تھوڑے ہی ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھا اور دل کو اطمینان نصیب ہوا۔ مسلمانوں نے سنا تو ان کی بھی ہمت بڑھی اور وہ بے کھٹک بڑھتے چلے گئے۔ پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو کافر مسلمانوں کو کم نظر آئے اور مسلمان کافروں کو تھوڑے دکھائی دیے، اس طرح دونوں کے دل بڑے اور دونوں میدان جنگ میں اتر آئے۔ پھر جنگ چھڑی تو مسلمان تو کافروں کو بہت نظر آنے لگے لیکن کافر مسلمانوں کو کم ہی دکھائی دیے۔
اس سے کافروں کے حوصلے تو پست ہو گئے اور وہ خوف اور گھبراہٹ سے بدحال ہو گئے، لیکن مسلمانوں کی ہمت اور بڑھ گئی اور وہ بڑھ بڑھ کر کافروں کو مارنے لگے۔ قریش کے کچھ لوگ بڑے کہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پئیں۔ مسلمانوں نے دیکھا تو انہیں بھگانا چاہا، مگر پیارے نبی نے فرمایا پی لینے دو، جو بھی پی لے گا وہ زندہ بچ کر نہ جا سکے گا۔ ناظرین اکرام، لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ ابو جہل نے عامر بن حضرمی کو، جسے اپنے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، للکارا۔ اس نے کہا خون کا بدلہ سامنے ہے، کھڑے ہو کر قوم سے دہائی دو۔ چنانچہ عامر بن حضرمی عرب کے دستور کے مطابق ننگا ہو گیا اور پکارا وَأَمْرَا ہائے امر ہائے امر۔ اس سے تمام فوج میں آگ لگ گئی اور جنگ شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے عامر بن حضرمی آگے بڑھا، مقابلہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام محج رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے۔ عامر بن حضرمی نے بڑھ کر انہیں قتل کر دیا۔ اس طرح غزوہ بدر میں سب سے پہلے محج رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد عتبہ سینہ تان کر لشکر سے باہر آیا، یہی لشکر کا سردار بھی تھا۔ ساتھ میں اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بھی آگے بڑھا۔ ادھر مقابلہ میں 3 انصاری جوان نکلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کر خیال آیا کہ یہ کفر و اسلام کی پہلی جنگ ہے، اس جنگ میں پہلے انصار جان کی بازی لگائیں، یہ مناسب نہیں، پہلے مہاجرین کو ہتھیلی پر جان رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اپنی قوم اور رشتہ کے لوگ ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا بنو ہاشم، یہ لوگ باطل کے نام پر اکٹھا ہوئے ہیں، یہ لوگ حق کے نور کو مٹا دینا چاہتے ہیں، اٹھو اس حق کے نام پر جان دو جسے تمہارا نبی لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر علی، حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے۔ عتبہ نے اپنے بیٹے سے کہا ولید آگے بڑھو۔ ولید کا مقابلہ میں آنا تھا کہ حضرت علی نے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ پھر عتبہ خود بڑھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ پھر شیبہ آگے بڑھا، مقابلہ میں حضرت عبیدہ آئے، شیبہ نے انہیں زخمی کر دیا اور ان کی پنڈلی کٹ کر الگ ہو گئی۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے یہ حال دیکھا تو فوراً آگے بڑھے اور شیبہ کو ٹھنڈا کر دیا۔ پھر حضرت عبیدہ کو کندھے پر اٹھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ کچھ دنوں میں حضرت عبیدہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ پیارے نبی نے ساتھیوں کو للکارا، بڑھو جنت کی طرف جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ناظرین اکرام، عمیر بن حمام نے جنت کی خوشخبری سنی تو خوشی سے اچھل پڑے، کہا ہائے ہائے، جنت میں پہنچنے میں بس اتنی ہی دیر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ چنانچہ اس وقت وہ کھجور کھا رہے تھے، مگر جنت کی خوشبو پانے کے بعد اس کھجور میں کیا مزہ مل سکتا تھا، فوراً اس کو پھینکا اور دشمن کی صف میں گھس گئے۔ کچھ دیر جاں بازی کے ساتھ لڑتے رہے، پھر شہید ہو گئے۔ ناظرین کرام، جنگ زوروں پر تھی اور دونوں طرف سے حملے ہو رہے تھے کہ پیارے نبی نے ایک مٹھی ریت لی اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ، منہ کالے ہوں منہ کالے ہوں۔ نبی کا ہاتھ تھا اور خدا کی قدرت، یہ مٹھی بھر ریت عذاب بن کر فوج میں پھیل گئی اور دشمنوں کی آنکھوں میں اٹھ گئی۔ چنانچہ دشمن اپنی آنکھیں ملنے لگے اور مسلمان پورے زور و شور سے ان پر ٹوٹ پڑے اور قتل کا بازار گرم کر دیا۔ آخر کار دشمنوں کی ہار ہوئی اور مسلمانوں کی جیت ہوئی، حق کو فتح ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی۔ ابھی جنگ جاری ہی تھی کہ عبد الاسود کے بیٹے اسود نے کہا، جو قبیلہ مخزوم کا آدمی تھا، خدا کی قسم میں تو مسلمانوں کے حوض کا پانی پیوں گا یا اسے بیکار کر دوں گا، ورنہ مجھ پر جینا حرام۔ چنانچہ وہ تیزی سے لپکا اور حوض کے قریب آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس ہی کھڑے تھے، بجلی کی طرح جھپٹے اور تلوار کا وار کیا، چونکہ وار سخت تھا ایک پیر کٹ کر الگ ہو گیا۔
اب وہ گھسٹ کر حوض میں جا پڑا اور دوسرے پیر سے اس کو توڑ بھی دیا اور اس کا پانی بھی پیا۔ حضرت حمزہ پھر لپکے اور بڑھ کر ایک اور وار کیا، دیکھا گیا تو اب وہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جنگ ختم ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ابو جہل کہاں ہے، وہ بھی کہیں پڑا ہوگا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تلاش میں نکلے، دیکھا تو وہ ایک جگہ پڑا دم توڑ رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے گردن پر پیر رکھا اور سر الگ کر کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس طرح کفر و شرک کے بہت سے علمبردار مارے گئے اور قریش کے بہت سے سرداروں کے سر قلم ہوئے۔ قتل ہونے والے 70 تھے اور قید ہونے والے بھی 70۔ مسلمانوں میں 14 شہید ہوئے، 6 مہاجر تھے اور 8 انصاری۔ مارے جانے والے دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ہر ایک کو الگ الگ دفن کرانا مشکل تھا۔ وہی ایک چوڑا کنواں تھا، تمام لاشیں آپ نے اسی میں ڈلوا دیں، پھر اسے برابر کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کا نام لے لے کر پکارا اور فرمایا، کتنے برے رشتہ دار نکلے تم۔ میں نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ تم نے مجھے جھوٹا سمجھا، اوروں نے مجھے سچا جانا۔ تم نے مجھے بے وطن کر دیا، دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے مجھ سے جنگ کی، غیروں نے میری مدد کی۔ ساتھیوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جو لوگ مر چکے ہیں ان سے آپ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ان کو اب معلوم ہو گیا کہ رب کا وعدہ سچا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی لاش کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہ تو فرعون سے بھی زیادہ سرکش نکلا۔ فرعون کو اپنی ہلاکت کا یقین ہوا تو اس نے اللہ کو یاد کیا، مگر اس کو ہلاکت کا یقین ہوا تو اس نے لات و عزیٰ کو پکارا۔ لڑائی ختم ہو گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ دوڑا دیا کہ لوگوں کو فتح کی خوشخبری سنائیں۔ فتح کی خبر سنتے ہی مسلمان خوشی سے اچھل پڑے، لیکن منافق اور یہود وہ غم سے پیلے پڑ گئے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 44واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 43واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔